الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قال علم سپارہ ہے، سپارہ نمبر 16 ہے، اور اس میں آج سورۃ الکہف کا بقیہ ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا، اگر میں اس کے بعد آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ اب میری طرف سے آپ عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ آگے چلے، یہاں تک کہ ایک بستی میں آئے اور اس کے باشندوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اسے پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو آپ اس پر اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا، پس اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اور میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ رہی کشتی تو وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، اور رہا وہ لڑکا، اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے میں ان کو ایسی اولاد دے جو پاکیزگی اخلاق میں اس سے بہتر ہو اور صلہ رحمی میں قریب تر ہو۔ اور رہی دیوار تو یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں، اس کے نیچے ان کے لیے خزانہ ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تیرے رب نے چاہا کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اور اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ میں اس کا کچھ حصہ تمہیں سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا اور اسے ہر چیز کے اسباب و وسائل دیے تھے۔ وہ ایک راہ پر چلا، حتیٰ کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا تو اس نے ایک سیاہ گدلے چشمے میں ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا تو اس نے اسے ایک سیاہ گدلے چشمے میں ڈوبتے ہوئے دیکھا اور اس کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا، ذوالقرنین، تجھے اختیار ہے کہ یا تو ان کو سزا دے یا ان سے حسن سلوک اختیار کرے۔ اس نے کہا، جو شخص ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، لیکن جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر وہ ایک راہ پر چلا، حتیٰ کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچا تو اس نے ایسی قوم پر اسے طلوع ہوتے دیکھا جس کے لیے ہم نے اس سے بچاؤ کے لیے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا۔ اس طرح تھی اس کی حالت، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اس کے علم کا ہم نے پوری طرح احاطہ کر رکھا تھا۔ پھر وہ ایک اور راہ پر چلا، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے پاس اس نے ایک قوم دیکھی جو مشکل سے کوئی بات سمجھتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کو اس کام کے لیے ٹیکس ادا کریں گے کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک فصیل بنا دیں؟ اس نے کہا، اللہ نے جو کچھ مجھے قدرت بخشی ہے وہی اچھی ہے، تم بس اپنی قوت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ یہاں تک کہ اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو برابر کر دیا تو کہا، اب آگ دہکاؤ۔ حتیٰ کہ جب اسے آگ کی طرح سرخ بنا دیا تو کہا، مجھے لا کر دو، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ بھی نہیں سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانے کی بھی ان میں استطاعت نہ تھی۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، وہ ایک دوسرے سے سمندر کی موجوں کی طرح گتھم گتھا ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کر دیں گے۔ اور اس دن ہم جہنم کو ان کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھیں میری نصیحت کی طرف سے غفلت کے پردے میں تھیں اور کچھ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے سوا میرے بندوں
کو اپنا کارساز بنا لیں۔ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ ہم تمہیں ان لوگوں کے متعلق بتائیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ نامراد ہیں، وہ کہ جن کی سعی و کوشش دنیا کی زندگی میں بھی بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات سے اور اس کے حضور پیش ہونے سے انکار کیا۔ ان کے لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ان کی جزا ہے جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق بنا لیا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی ضیافت کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے نکل کر کہیں اور جانا نہ چاہیں گے۔ اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے وہ سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم اتنی ہی مزید روشنائی لے آئیں۔ اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو میں تو بس ایک انسان ہوں تم جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ سورۃ المریم مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المریم ایک مکی سورت ہے اور شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا۔ اس نے کہا، اے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے رب، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں سے خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی، اور اے رب اسے پسندیدہ انسان بنا۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ اس نے کہا، اے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا تک پہنچ گیا ہوں؟ اللہ نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ تیرا رب کہتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا تھا جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ اللہ نے کہا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو صحیح و سالم ہو کر بھی 3 دن رات تک کسی سے بات نہ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ اپنے کمرہ عبادت سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور ان کو اشارے سے کہا کہ صبح شام تسبیح کرو۔ اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت و دانائی عطا کی تھی اور اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بخشی تھی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے والا تھا، سرکش اور نافرمان نہ تھا۔ سلام اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اور اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب چلی گئی، اس نے ان کی طرف سے پردہ اختیار کر لیا، پھر ہم نے اس کی طرف اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا اور اس کے لیے پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو خدا ترس آدمی ہے۔ اس نے کہا، میں تو بس تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ تیرے رب نے کہا، یہ میرے لیے بہت آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنے والا ہے۔ پھر اسے اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس کے ساتھ الگ ہو کر ایک دور مقام پر چلی گئی۔ پھر دردزا اسے ایک کھجور کے تنہ تک لے آیا۔ وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بصری ہو گئی ہوتی۔ فرشتے نے اسے نیچے کی جانب
سے آواز دی کہ غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تم اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں گریں گی، پس تم کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، اس لیے میں آج کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم میں آئی، اور لوگوں نے کہا، اے مریم، یہ تو نے بڑا برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی گود کا بچہ ہے۔ بچے نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن زندہ کر کے مجھے اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اسے کہتا ہے کہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور عیسیٰ نے کہا تھا، اے میرا رب، کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، پس تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر مختلف گروہوں نے باہم اختلاف کیا، تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے تباہی ہے ایک بڑے دن میں حاضر ہونے پر، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ اس روز وہ خوب سن رہے ہوں گے اور خوب دیکھ رہے ہوں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو جو غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، حسرت کے دن سے ڈراؤ جبکہ سارے معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آخرکار ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے اور ان لوگوں کے جو اس پر بستے ہیں، اور یہ سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔